السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو كما قال الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويهنكهم أو كما قال النبي صلى الله عليه वसल्लम. हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए जो सारी कायनात का खालिक मालिक और राज़िक है. दो फ़ाअलुल लिमा युरीद अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सदूर. आज़ीम ज़ात है. तमाम किस्म के जायज़ मसनून दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुद दुनिया व इमामुल आखिरा व इमामुल जन्नह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर साहिब और अज़ीज़ साथियों और इफ़्फ़त व हया की चादर में लिपटी मेरी इस्लामी माँ और बहनों, आज के खुतबा जुमअतुल मुबारक में जो उन्वान आपके गोश गुजार करना है, नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म
سرتاج الرسل امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کئی شادیاں کر رکھی تھی، لیکن اولاد اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ایک بیٹا ابراہیم ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عطا کیا۔ تو نبی مکرم کی اولاد تھی، تو ایک باپ کے اعتبار سے بحیثیت باپ اللہ کے نبی کا آج کے والدین کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے، آج کے خطبہ میں یہ بات ہم بیان کریں۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت محمد کے روحانی باپ ہیں۔ اس امت محمدیہ کے لیے نبی مکرم کی ذات گرامی ایک باپ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ذرا بات توجہ سے سننا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو مختلف قراتوں میں نازل کیا ہے۔ مختلف انداز میں قرآن کا قاری پڑھنے والا قرآن پڑھ سکتا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے بہت بڑے قرآن کے قاری، ان کی قرات کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم هو اب لہم، کہ اللہ کے نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ یہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت کی جائے اور فرما برداری کی جائے۔ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، کیونکہ اللہ کے نبی امت محمد کے والد ہیں، باپ ہیں۔ اور حدیث کے اندر بھی الفاظ ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں یہ اللہ کے نبی کی حدیث کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میرے امت محمد کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ ایک والد کا مقام جو ہے وہی میرا مقام امت محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی مکرم کی ذات گرامی، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ تو آج کے اس دور میں نبی مکرم کی زندگی سے اپنے ہر معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ وہ معاملہ اخلاقیات کا ہو، عبادات کا ہو، وہ عقائد کا ہو، وہ تجارت ہو، وہ سیاست ہو، وہ بطور مفتی اور قاضی ہو، ایک ایک معاملے کے بارے میں اللہ کے نبی کی سیرت کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے ایک والد اور باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو آج کے والد کو نبی مکرم کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بطور باپ کیا فرائض سر انجام دیے، اللہ کے نبی نے کیا تعلیمات دی، اور آج کے والد کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کیا کرنا ہے، کیسے کرنے ہیں، یہ رہنمائی آج اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے؟ اس دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کی تربیت بالکل نہیں کر پا رہے۔ بالکل، جب رات کی تاریکی میں کام کاج سے تھکا والد اپنے گھر میں آتا ہے تو سوئے ہوئے بچوں کا ہی دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور آج کے مصروف ترین دور میں جب بچے سکول اور کالج رواں دواں ہوتے ہیں تو والدین نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔
تو تربیت کس نے کرنی ہے؟ پھر عقائد بگڑتے ہیں، پھر اخلاقیات بگڑتی ہیں، پھر معاشرے میں جرائم ہوتے ہیں، کیونکہ تربیت کرنے والا تو سویا ہوا ہے جس سے رہنمائی لینی تھی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات کے لیے بطور باپ ہیں، اور باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور اولاد سے محبت ویسے بھی فطری عمل ہے، لیکن اس کے حوالہ سے بیسیوں دلائل موجود ہیں، لیکن ایک دلیل پیش کر کے اپنی بات کو آگے کرتا ہوں۔ نبی مکرم کے صحابی بیان کرتے ہیں، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم کا بیٹا جو ماریہ قبطیہ سے ہے، سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، آخری لمحات بیمار ہیں، زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا، اور باپ کو اولاد کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، بیٹا ہاتھ میں ہے اور آخری سانسیں زندگی کی لے رہا ہے، ابھی روح پرواز ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے رونا شروع کر دیا، آنکھیں نم ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، انما رحمتن، یہ کوئی غم اور اللہ کے فیصلے پہ ناشکری کے آنسو نہیں ہے، یہ تو رحمت کے آنسو ہیں۔ نبی مکرم نے اگلا جملہ بولا اپنے بیٹے کی محبت میں، فرمایا، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اے ابراہیم، ہمیرا دل محمد کا بطور باپ غمزدہ ہے، لیکن کون سی بات کی؟ آج کے باپ کو پیغام نبوی اللہ کے نبی نے دیا، بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی آزمائش ہو، ہاتھوں سے اولاد کے جنازے کیوں نہ اٹھ رہے ہوں، لیکن تیری زبان سے ایسا جملہ نہ نکلے جس سے رب کی ناراضگی واجب آتی ہو۔ بیٹا ہاتھ میں، آنکھیں نم ہیں، روح پرواز کر چکی ہے، کیا اللہ کے نبی نے لوگوں کا عقیدہ توحید دیا؟ آج کے باپ کو کہا، وَلَا نَقُولِ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اے ابراہیم، ٹھیک ہے تم دنیا سے جا رہے ہو، میں محمد بطور باپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کروں گا جو بات میرے رب کے لیے رضامندی کا باعث بنتی ہے۔ ٹھیک ہے میں غمزدہ ہوں، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو بات میرے رب کی رضامندی کے لیے ہے، شکوے کے لیے نہیں ہے۔ آج کا باپ، کوئی فوت ہو جانا یہ اللہ کی امانت ہے، جب چاہے اللہ بلا لے، لیکن ایسے ایسے کفریہ اور شرکیہ اور ایسے اخلاقیات سے گرے ہوئے جملے بولتے ہیں جس سے رب کی ذات پہ زد آتی ہے۔ انسان کیا کہتا ہے، کیا رب کو فوت کرنے کے لیے میرا بیٹا نظر آتا تھا؟ یہ جملے آج کے والد کے منہ سے ہمیں سننے کو ملتے ہیں، لیکن میرے نبی نے بطور باپ کہا، اے ابراہیم، ہم وہی بات کریں گے جو بات کائنات کے رب کو پسند ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور الفاظ اسی موقع پہ کہے، فرمایا، یا ابراہیم، اِنَّا لَن تُغْنِيَ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے میرے بیٹے ابراہیم، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے فیصلے کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی روح کو روک لوں، یہ میرے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں نے آج کے باپ کو یہ عقیدہ دیا، ایک تو صبر کرنا ہے، اور جب ایسا کوئی مرحلہ آئے تو
تو اپنی زبان سے ایسی بات کرنی ہے جو نبی کی بتائی ہوئی ہو اور رب کی رضامندی کی دلیل ہو۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور باپ بیٹیوں کو عزت دی ہے، بیٹیوں کا احترام کیا ہے، بیٹیوں کی خدمت کی ہے۔ دور جاہلیت میں بچی پیدا ہوتی لوگ یوں منہ چھپاتے تھے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب بچی کی پیدائش کی لوگوں کو بشارت دی جاتی وہ لوگ ناراض ہوتے، چہروں کو چھپا لیتے۔ لیکن میرے نبی کے گھر میں اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی ہیں۔ دنیا کائنات کا آدم سے لے کے قیامت کی دیواروں تک یہ دنیا کائنات کا نظام ہے، لوگوں کی نسل آگے بیٹوں سے چلتی ہے۔ میرے نبی کا اعزاز یہ ہے، میرے نبی کی نسل بیٹیوں سے چلی ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے۔ بطور باپ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی بیٹی پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم ہے لوگ اطلاع نہیں دیتے، بتاتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کے گھر کے شہر میں بیٹیاں چلتی ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں، کیونکہ سارے نبی بیٹیوں والے تھے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور باپ کیا کردار ادا کیا ہے؟ اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو، پہلے بیٹی پیدا ہوئی اللہ نے دی، نام زینب رکھا ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا، قاسم ہے، عبداللہ ہے، ابراہیم ہے، بیٹیاں اللہ نے دی ہیں، نام اچھے رکھے ہیں۔ زینب رکھا ہے، رقیہ رکھا، ام کلثوم رکھا اور سیدہ فاطمہ رکھا۔ اللہ نے بیٹی کے گھر میں بیٹے نواسے دیے، نام حسن رکھا، حسین رکھا، محسن رکھا، اور دنیا کائنات کے لوگوں کو پیغام نبوی دیا۔ اللہ اولاد ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، نام اچھا رکھنا یہ ایک باپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے بہت سے درجات ہیں، اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کی ہے۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا کردار ادا کیا ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بیٹیوں کی خدمت میں بھی اللہ کے نبی نے بطور باپ کیسا کردار ادا کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے کہا تھا، اے فاطمہ، دنیا کا مال لینا ہے، دولت لینی ہے، میں دے سکتا ہوں، لیکن قیامت کے بارے میں تیرے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا، اپنے اعمال پہ جانا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج بیٹیاں جوان ہو جائیں، اپنے گھروں میں چلے جائیں، آپ کو داماد کی طرف سے شکوہ ہو، خرچے کے مطالبات ہوں، لیکن آدمی کو اپنی طرف سے بھی معاملہ کر دینا چاہیے، کیونکہ بیٹیوں کو بسانے کے لیے بھی میرے نبی نے کردار ادا کیا ہے۔ جنگ بدر کے لیے جا رہے ہیں، بیٹی رقیہ بیمار ہے، حضرت عثمان بھی جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عثمان تم نہ جاؤ، تم پھر بھی بدری شمار ہوگے، تمہیں بدر کے برابر مال غنیمت سے حصہ ملے گا، تم اپنی بیوی میری بیٹی رقیہ کی خدمت کے لیے رک جاؤ۔ احترام دیا، عزت دی، خدمت دی۔ یہ پیغام ہے آج کے والد کے لیے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی شادی ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، اس حوالے سے بھی میرے نبی کی بطور باپ رہنمائی موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ کو ملنے کے لیے گئے، جب گھر میں داخل ہوئے، علی داماد نہیں ہے، پوچھا فاطمہ، میرے بھائیوں، سفید داڑھی والوں، اللہ نے آپ کو بھی اولادوں سے نوازا ہے،
میرے نبی نے بیٹیوں کے بسانے کے ڈھنگ بھی بتائے ہیں۔ ذرا سننا، اللہ کے نبی بیٹی کو ملنے کے لیے گئے، علی گھر میں نہیں ہے، کہا فاطمہ یبن امک، فاطمہ میرے چچا کا بیٹا علی، آپ کا شوہر کہاں ہے؟ کیا کہا؟ سنو، آج ہم بیٹی کا فون آتا ہے ہم طرفداری کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، انصاف پسند باپ وہ ہے جو بیٹی کی بات کو بھی سنے، داماد کی بات کو سنے، پھر فیصلہ کرے۔ یہ بطور باپ کردار اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ بیٹی نے کہا اللہ کے نبی، میری اور علی کے درمیان کوئی تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی ہے، کوئی غیبتیں کی ہیں۔ کیا فاطمہ نے گالیاں دی ہیں علی کو؟ کچھ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ میرے اور علی کے درمیان ہلکا سا اختلاف ہو گیا ہے، انہوں نے رات دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، قیلولہ بھی نہیں کیا، آرام نہیں کیا کچھ دیر، وہ چلے گئے، صحابی کو بھیجا مسجد نبی میں علی لیٹے ہوئے۔ ذرا انداز سننا محبت والا، اللہ کے نبی کو صحابی نے پیغام دیا کہ اللہ کے نبی علی مسجد میں سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی گئے، چادر اوپر تھی، چادر سرکی ہوئی، مٹی کے ساتھ لگی ہوئی، اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ وہ آج کے والد، ٹھیک ہے لاکھوں بار تم نے یہ واقعہ سنا ہوگا، اللہ کے نبی بیٹھ گئے، اپنے دماغ سے مٹی کو صاف کر رہے ہیں۔ علی کو کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی سخت جملہ نہیں کہا۔ آج کے باپ کو کیسا کردار ادا کرنا چاہیے؟ چادر کو صاف کر رہے ہیں، مٹی کو صاف کر رہے ہیں۔ اللہ کا نبی سرتاج الانبیاء، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، وہ دماد کی کمر سے مٹی صاف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا قوم یا ابا تراب، ابو تراب مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ علی کو لیا گھر آئے، بات سنی، یہ نہیں کہا اچھا علی نے ناراضگی، علی سے ناراضگی ہو گیا، بیٹی کو پکڑا گھر لے آئے۔ یہ انداز میرے نبی کا نہیں ہے بطور باپ، میرے نبی کا بطور باپ یہ انداز نہیں ہے۔ اگر آپ نے علی اور فاطمہ جیسا گھر بسانا ہے تو پھر سیرت سے رہنمائی لینی ہوگی، سیرت سے سیکھنا ہوگا۔ گھر لے کے بات کو سنا، لڑائی کو ختم کیا اور معذرت سارے معاملہ ختم کیا، اور میرے نبی نے دنیا کے باپ کو پیغام دیا کہ آج کے باپ کو نبی کی سیرت سے بطور باپ کیسے رہنمائی لینی چاہیے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت بھی کی ہے، بڑی تربیت، تربیت کے مختلف انداز اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ اولاد سے محبت ہو، پیار ہو، تعلیم و تربیت ہو، آج کے والد کی اولین ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ اولاد کی فکر یہ مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور باپ کیا کردار ادا کیا ہے۔ آج اپنی اولاد کو اتنی تعلیم دے کم نہ کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ان کی دنیا آخرت اچھی ہو جائے۔ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو کون سی تعلیم دی ہے؟ فاطمہ کو کہا فاطمہ صبح ہو شام ہو یہ دعا پڑھا کرو، یہ تعلیم دے رہے ہیں اللہ کے نبی بطور باپ۔ اللہ کے نبی نے سیدہ فاطمہ کو کہا تھا فاطمہ صبح و شام یہ دعا تین مرتبہ پڑھا کرو۔ کون سی دعا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ اے ہمیشہ قائم رہنے والے، اے ہمیشہ زندہ ذات، میں آپ سے تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا پھر فاطمہ بیٹی یہ دعا پڑھا کرو، اللہ میرے سارے معاملات میں آسانی فرما دے اور میرے نفس کو میرے سپرد نہ کرنا بلکہ مجھے اپنے رب کے سپرد کرنا۔ یہ تعلیم دی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام کائنات کے بعد مال غنیمت کا مال آیا، خادم آئے، لونیاں آئیں،
سیدہ فاطمہ کو اطلاع ملی، فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، اللہ کے نبی پانی لے کے دور سے پانی لے کے آتی ہوں، گردن پہ نشان بن گئے ہیں، چکی پیٹ پیٹ کے ہاتھوں پہ آبلے آ گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، کوئی خادم دے دیں، کوئی خادمہ دے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں آپ کو کوئی خادمہ نہیں دے سکتا۔ اتنی بات کو سنا فاطمہ اپنے گھر میں آئی، بعد میں اللہ کے نبی گھر پہنچے اور ایک بات کہی اللہ کے نبی نے، فاطمہ جو چیز مانگنے آئی ہو وہ لینی ہے یا اس سے بہتر چاہیے؟ حضرت علی بولے اللہ کے نبی ہمیں اس سے بہتر چاہیے۔ تو نبی مکرم نے ایک دعا بتائی تھی، دو دعائیں، ایک تو مشہور ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فاطمہ کا 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، یہ تو معروف ہے۔ ایک اور دعا اللہ کے نبی اس موقع پہ کہا، یہ پڑھا کرو تجھے خادمہ سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اللہم رب السماوات السبع، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم وأنت الأول۔ اللہ کے نبی نے کیسی تعلیم دی ہے، وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الظاهر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الظاهر۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے فرمائی اور آخر میں کہا اقضی عنا الدین واغننا من الفقر۔ یہ دعا بتائیے پڑھا کرو، اللہ تیری رات کی ساری تھکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ یہ تعلیم ہے بطور باپ اپنی اولاد کو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم نے اپنی اولاد کی شادیاں بھی کی ہیں بطور باپ، کیسا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی وقت پر، جاؤ سیرت کی کتابیں اٹھاؤ، میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں بوڑھی کر کے نہیں کی، وقت پہ کی ہیں، جوانی میں کی ہیں، بلوغت میں کی ہیں، ان کے لیے اچھے مناسب آسانی سے ادا کرنے والے حکمار مقرر کیے ہیں اور ان کے معیار کے رشتے تلاش کیے ہیں۔ نبی مکرم نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، لیکن بے جا تکلفات سے اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے۔ حالانکہ مکہ کے اندر بڑے بڑے چودھری تھے، ڈھول کی رقص پہ اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں، جو دنیا کا ماحول تھا شادیاں کی، اتنے مصروف ترین دور میں اللہ کے نبی نے بیٹیوں کی سادہ شادیاں کر کے آج کے باپ کو پیغام دیا جو سادگی میں برکت ہے، وہ تکلفات میں نہیں ہے۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا تھا جس بچے کا اور بچی کا اخلاق، عقیدہ، ایمان، نماز تمہیں پسند ہے اس سے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کر دو، نہیں کرو گے تو فتنے ہوں گے۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی جب سیدہ فاطمہ کا علی سے نکاح کیا تھا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، فاطمہ میں نے علی کی دولت نہیں دیکھی، میں نے علی کا ایمان دیکھا ہے، میں نے علی کا ایمان دیکھا ہے۔ شادی ہوئی، ابھی نکاح نہیں ہوا، علی رضی اللہ کے دل میں خیال آیا کہ میں فاطمہ کا رشتہ مانگتا ہوں۔ کہا میں غریب آدمی، اللہ کے نبی کی بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، مجھے شادی، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ پھر دل میں آیا اللہ کے نبی تو بڑے احسانات کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے، ارادہ کیا، بات کی۔ اللہ کے نبی نے کہا علی ہے کیا، ہے کیا؟ یہ الفاظ بتاتے ہیں آج اپنی بچی کی شادی کرتے ہوئے باپ کو چاہیے کہ وہ 1 سے لے کے 100 تک تحقیق کے اعلیٰ کردار کو ادا کرے۔ ٹھیک ہے چچا کا بیٹا ہے، پھر بھی نبی نے سوال کیا علی ٹھیک ہے تیرے پاس ہے کیا؟ پھر بطور باپ اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا وہ ہوتمی ذرہ جو میں نے فلاں دن آپ کو دی تھی وہ ہے؟
ٹھیک ہے وہی فاطمہ کو دو اور تمہارا نکاح پورا کرتے ہیں. زیادہ تکلفات سے ہٹ کے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے منارہ نور ہے. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بطور باپ نمونہ ہے. اور آج کے باپ کو کیسا کردار ادا کرنا ہے. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامادوں کا بھی بڑا احترام کیا ہے. داماد بھی بیٹے ہوتے ہیں، جن کو بندہ بیٹی دے دیتا ہے وہ بیٹے بن جاتے ہیں. دامادوں کا احترام بھی میرے نبی نے کیا ہے. امام کائنات جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامادوں کا احترام کیا، محبت کی خیال رکھا، بیٹا بنا کے رکھا. دو دلیلیں دیتا ہوں. امام کائنات کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اپنی خالہ کی طرف ہوئی تھی. خدیجہ کی بہن تھی حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف شادی ہوئی تھی. یہ شادی اللہ کے نبی نے اپنی برادری میں کی ہے. رقیہ اور ام کلثوم کی شادی برادری سے باہر کر کے برادری کے بت کو پاؤں تلے روند کے رکھ دیا ہے. میرے نبی نے برادری میں بھی شادی کی اور برادری سے باہر. عثمان کون تھا؟ کون تھا؟ امیہ خاندان سے تھا، اموی خاندان سے تھا. برادری سے باہر. میرا نبی ہاشمی، وہ اموی خاندان کے لوگ ہیں. باہر شادی ہو رہی ہیں لیکن آج لوگوں نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں برادری سے جتنا مردہ بھی رشتہ ٹکرا دیتے اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ نبی کا، بات معاشرے کی. کلمہ نبی کا، بات پارٹنر کی. کلمہ نبی کا، بات معاشرے کی. کہاں آئیں گی دولتیں؟ کہاں آئے گا ایمان؟ کہاں آئے گی محبتیں؟ کیسے آئیں گی برکتیں؟ کام ہمارے اور متلاشی ہم برکتوں اور رحمتوں کے ہیں. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور باپ کیا کردار ادا کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بچیوں کی اور بیٹوں کی تربیت کی ہے اور نماز کا کہا ہے. کتنے والدین ہیں جو اپنی اولادوں کو نماز کا کہتے ہیں؟ خود پڑھے گا تو نماز پڑھنے کے لیے کہے گا. رات کی تاریکی ہے، اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، فاطمہ کے گھر میں پہنچے، دروازہ نوک کیا. اللہ کے نبی نے فاطمہ آرام کر رہی ہیں، علی آرام کر رہے ہیں، فرمایا اٹھ جاؤ تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا. اتنی بات کی اللہ کے نبی واپس آئے، اپنی نماز کو پڑھا. ابھی دیکھا کہ ابھی علی فاطمہ اٹھے نہیں ہیں، دوبارہ گئے. فاطمہ نے کہا اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تہجد کی نماز پڑھ لو. ذرا اپنے گریبان پہ جھانکو. کتنے والد ہیں جو رات کو جاگ کے کہیں میں بھی اٹھ چکا ہوں. بیوی تم بھی اٹھ جاؤ، بچوں تم بھی اٹھ جاؤ. اللہ پہلے آسمان پہ آ چکا ہے، اب اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہے. تیرے لاہور میں شاید ڈھونڈنے سے ایسا باپ نہ ملے جو آج محمد کا کردار ادا کرے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم کہتے ہیں کوئی نماز کا بچہ مسجد نہ جائے کوئی بات نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے نہ جائے کوئی بات نہیں، بچہ نماز نہ پڑھے کوئی بات نہیں، کالج نہ جائے، سکول نہ جائے، مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، خرچہ بھی بند کرتا ہے، جیب خرچ بھی بند کرتا ہے، کھانا بھی بند کرتا ہے، مارتا بھی پیٹتا ہے کیونکہ امتی ہے محمد کا. تو میرے نبی نے بطور باپ کیا کردار ادا کیا ہے. اور آج کیا ہے، دور دور تک بھی میرے نبی کی سیرت آج کے بطور باپ نظر نہیں آ رہی. سیکھنا ہوگا نبی کی سیرت سے. میٹھی میٹھی باتیں تو ہم سننا چاہتے ہیں. کردار، اسلام کردار مانگتا ہے، اخلاقیات مانگتا ہے، تربیت مانگتا ہے. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہے جہنم سے بچانے کے لیے. آج کتنے والد ہیں، آج بچہ چولہے کے پاس چلا جائے ماں فوری پکڑ لیتی ہے،
بچہ چولہے کے پاس چلا جائے، باپ فوری پکڑ لیتا ہے کہیں میرا بچہ جل نہ جائے، لیکن پورے کا پورا ٹبر جہنم کو جا رہا ہے، نہ باپ کو فکر نہ ماں کو فکر۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے اس کو مارو، سکول پہ مارتا ہے نماز پہ نہیں مارتا۔ اپنا ایمان چیک کر لے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو جب یہ آیت اتری نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت اتری سورۃ الشعراء کی، اللہ کے نبی کو پیغام ربانی آیا اپنی اولاد کو، اپنی قریبی رشتہ داروں کو جہنم سے ڈراؤ۔ فوری پیغام دیا قریشیوں تم بھی آ جاؤ، عبد مناف کے لوگوں کو بلایا، عبد المطلب کے بیٹوں کو بلایا، پھوپھی صفیہ کو بلایا، فاطمہ کو بیک وقت یہ اعلان کیا میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، اگر تم نے جہنم سے بچنا ہے میرے بلبوتے پہ نہیں بچو گے، اپنے اعمال اور اللہ کی رحمت سے بچو۔ درس لیا، بیٹی کو کہا بیٹی دنیا جتنی لینی ہے لے لو، تجھے دے سکتا ہوں لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ احترام بطور باپ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کا احتساب بھی کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ کیسے پوچھتے تھے؟ اٹھائیے صحیح بخاری کو، امام کائنات سیدہ عائشہ کے گھر میں آئے، دیکھا سیدہ عائشہ رو رہی ہیں، سیدہ عائشہ رو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہ اللہ کے نبی مجھے فاطمہ نے کہا ہے عائشہ بڑی سست ہے، یہ کہا میں رو رہی ہوں، فاطمہ نے یہ کہا ہے۔ خاموش ہو گئے تھے اللہ کے نبی۔ آج بیٹا بیٹی خالہ کو جو مرضی کہے، پھوپھی کو جو مرضی کہے، چچا کو جو مرضی کہے، تائے کو جو مرضی کہے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ اٹھاؤ سیرت نبی کی، اللہ کے نبی نے فوری فاطمہ کو بلایا، فاطمہ تم نے عائشہ کو سست کہا، اللہ کے نبی کہا کیونکہ جھوٹ تو بولنا میرے نبی نے اپنی اولادوں کو تو سکھایا ہی نہیں ہے۔ آج کوئی قرضہ لینے والا کام والا دروازہ نو کرتا ہے، یہ باپ بچے کو بیچتا ہے، بچہ ہوتا ہے، وہ آنے والے کو کہتا ہے میرا باپ کے ابو کہتے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے، ابو کہتے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے۔ میرے نبی کی تعلیم تو یہ نہیں ہے۔ ہاں ابو جان اللہ کے نبی میں نے عائشہ کو یہ جملہ کہا ہے، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم کیوں نہیں کرتی؟ آج کے بعد سن لو، میں عائشہ سے محبت کرتا، تم بھی محبت کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، فاطمہ نے معذرت کی اور الفاظ کہے واللہ لا اقول لعائشہ یؤذیها ابدا، اللہ کے نبی اللہ کی قسم ہے آج کے بعد عائشہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کروں گی جو عائشہ کو تکلیف دیتی ہو۔ بطور باپ کردار ادا کیا، امت کو درس دیا، گھر خالاؤں کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھو، پھوپھیوں کے ساتھ بھی تعلق اچھا رکھو، یہ درس ہے بطور باپ اللہ کے نبی کی سیرت سے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے باپ کو یہ بھی پیغام دیا اولاد کو حرام نہیں کھلانا۔ پتہ ہے نا بیت المال میں مال غنیمت کا مال آیا، سیدنا حسن بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے بچے تھے، انجانے میں کھجور کو اٹھایا، منہ میں ڈالا، امام کائنات کی گہری نظر پڑی اس حسن پہ، حسن یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے میں محمد کے لیے آل اولاد محمد کے لیے اللہ نے صدقے کو حرام کر دیا ہے، ہم زکوٰۃ نہیں کھاتے، ہم صدقہ نہیں لیتے۔ یہ آج کے باپ کو پیغام دیا
اور دن رات اپنی قبر کو کالا کرنے کے لیے کتنے حرام کے ذرائع اختیار کرتا ہے، پھر کہتا اولاد بدتمیز ہے، آگے سے بولتی ہیں ان کے خون میں تو حرام کا لقمہ گیا ہوا ہے، مت رو نہ رو، اپنے کردار پہ غور کر۔ میں بچوں کے منہ میں لقمہ حلال کا ڈال رہا ہوں، حرام کا فوری انگلی ڈالی، کھجور کو باہر نکالا اور دنیا کے باپ کو پیغام دیا تیری اولاد کے منہ میں حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ درس دیا بطور باپ۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور باب اللہ کے نبی نے عقیدہ بھی سکھایا، اور بھی بہت سی باتیں، ہمارا ٹائم مکمل ہوا چاہتا ہے۔ عقیدہ بھی اللہ کے نبی نے دیا، اپنے بچوں کو دم بھی خود کیے، اصلاح بھی خود کی، اور دعائیں بھی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں بطور باپ۔ وہ اچھا کھانا دیتا ہے، اچھا لباس دیتا ہے، رہائش اچھی، پینا کھانا اچھا، سارے معاملات محبت کرتا ہے۔ اپنی اولاد کے حق میں رات کی تنہائی میں گھر کے کونے کھدرے میں بیٹھ کے کبھی بچوں کے لیے دعا بھی کی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ایک بات، ایک دلیل دیتا ہوں، سیدہ فاطمہ کا علی سے رشتہ ہوا، نکاح ہوا، گھر پہنچ کے اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا، میں آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی گھر پہنچے، پانی منگوایا، اللہ نے جو چاہا دعائیں اذکار کیے، حضرت علی کے سینے پہ، حضرت علی کے چہرے پہ ایسے جیسے مسا نہیں کرتے، ایسے مس کیا۔ بیٹی فاطمہ کو بلایا، حیا کی چادر میں لڑکھڑاتی ہوئی بیٹی آئی، پانی کے چھڑکے مارے اور دعا دی، اللہم بارک فیما وبارک علیہما وبارک علیہما فی شبلہما۔ اللہ میری اولاد میں، میری اولاد پر اور میری اولاد کے معاملات میں برکت ڈال کے آج کے باپ کو پیغام دیا اپنی اولادوں کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ یہ درس دیا اللہ کے نبی نے بطور باپ۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 30 دسمبر ہے، کل 31 رات 1 جنوری بھی شروع ہونے والا ہے، عیسائیوں کا سال، تہوار عیسائیوں کا، خوشی مسلمان منائے گا۔ کسی مسلمان سے پوچھ لو میرے بھائی عربی مہینوں کے نام ہی بتا دو، شاید کوئی نہ بتائے، سنگروں کے نام آئیں گے، باقی سب کا آئے گا، نہیں آئیں گے تو عربی مہینوں کے نام آئیں گے۔ عیسائیوں کا سال شروع ہو رہا ہے، لیکن ہم کیا کریں، حالات کے ہاتھوں، نظام کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ہمارے کاغذوں پہ جو تاریخ چلتی ہے وہ عیسوی چلتی ہے، جنوری کے حساب سے چلتی ہے، ہم اس نظام کا حصہ ہیں۔ لیکن کیا ہوگا، اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ نیو ایئر، نئے سال کی خوشی منانا نہ قرآن نے کوئی بتایا ہے، نہ کوئی حدیث کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ محرم آتا تھا، عام حالات میں گزر جاتا تھا، کوئی ایسا نہیں۔ آتش بازی ہوگی، ہوائی فائرنگ ہوگی، اور کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہوں گی، اور شراب و کباب کی محفلیں سجیں گی، لوگوں کی کرتوتوں سے کالی رات بھی کالی ہو جائے گی، اور آج ہوا کی بیٹی کی عزتیں لٹے گی۔ مسلمان، یہ سال تیرا نہیں ہے، تیرا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے کروڑوں روپیہ، کھربوں روپیہ، اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو 2 وقت کے کھانے کے لیے پریشان ہیں۔ میں پہلے بھی ایک دن کہا تھا میرے بھائیو خوشیاں بانٹو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم قبر میں پڑے ہوں، ہمارے لیے کسی غریب کے ہاتھ اٹھے دعا کریں، خوشیاں بانٹو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یہ نیو ایئر، یہ خرافات، یہ بدعات، یہ سلنسر اتارنا، یہ پٹاخے، یہ تالیاں، یہ آتش بازی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو بھی خوشی آتی تھی، اللہ کے نبی نفل پڑھتے تھے، لیکن حجر بھی ہمارا سال شروع نہیں ہو رہا، عام روٹین کے مطابق ہی گزارنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد. ہماری مسجد کے